بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے۔ ناظرین، ٹیپو سلطان سے غداری کرنے والا ایک شخص میر غلام علی لنگڑا، یہ سفارتی امور میں بڑا ماہر اور حاضر جواب تھا۔ اپنی بات پر مخاطب کو قائل کرنے کی اس میں غیر معمولی صلاحیت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب سلطان ٹیپو نے 10 مارچ 1880 کو قسطنطنیہ خلیفہ روم کی خدمت میں اپنا سفارتی مشن بھیجا تو اس وفد کا سربراہ اسی لنگڑا ہی کو مقرر کیا۔ 1792 کی میسور کی تیسری جنگ کے بعد معاہدے کی شرائط طے کرنے کے لیے بھی سلطان کے ذاتی نمائندے کی حیثیت سے انگریزوں کے پاس اس کو بھیجا گیا۔ یہ ارکاٹ کا رہنے والا تھا۔ ارکاٹ کو جب ٹیپو کے والد نواب حیدر علی نے فتح کر کے سلطنت میسور میں شامل کر لیا تو میر صادق اور دیگر بہت سارے لوگوں کی طرح یہ بھی میسوری فوج میں ملازم ہو گیا۔ یہاں تک کہ ترقی کرتے ہوئے ٹیپو کے زمانے میں تمام میسوری قلعوں اور افواج کا افسر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ یہ حد درجہ مغرور شخص تھا، کسی کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق اس نے اپنے پیر کو ایک قسم کی دوا لگا کر مفلوج اور خشک کر لیا تھا کہ سلطان کے سامنے بھی تعظیماً نہ بیٹھنا پڑے۔ وہ ہمیشہ سلطان کے دربار میں چوکی میں بیٹھ کر حاضر ہوتا، اس لیے اس کو انگریز غلام آف سلور چیئر یعنی طلائی کرسی کا غلام کہتے تھے۔ معاہدہ سرنگا پٹم کے بعد 1892 میں سلطان ٹیپو نے جب اپنی بحری فوج کو اثر نو منظم کیا اور 22 جنگی اور 20 تجارتی جہازوں کا اس فوج میں اضافہ ہوا تو اسی کو سلطنت خداداد کا پہلا وزیر بحریہ بنایا گیا۔ اس کو اس سے پہلے اس کی بعض حرکتوں کی وجہ سے اس کے عہدے سے معزول کر کے نظر بند بھی کیا گیا تھا۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ جب سلطانی وفد قسطنطنیہ یعنی استنبول کی ناکام سفارت سے واپس ہوا تو خلیفہ روم کی طرف سے ٹیپو کو بھیجے گئے بہت سارے قیمتی تحائف اس نے اپنے پاس رکھ لیے۔ وفد کے دوسرے ارکان کی شکایت پر جب اس کی تلاشی لی گئی تو یہ سب چیزیں اس کے پاس سے برآمد ہوئیں، جس پر سلطان ٹیپو نے اس کی اس خیانت پر ناراض ہو کر اس کو اس کے عہدے سے نہ صرف معزول بلکہ نظر بند بھی کر دیا۔ نظر بندی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سلطان کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس نے قسطنطنیہ میں متعین برطانوی سفیر سے تنہائی میں گفتگو کی تھی، جس میں اس نے اس کو سلطان کی شاہ فرانس سے مراسلت کی تفصیلات کے علاوہ دیگر بہت سارے سلطان کے فوجی راز بھی بتا دیے تھے۔ چونکہ یہ بڑا چالاک تھا اس لیے فوراً سلطان سے معافی مانگ کر سلطان کو منانے میں کامیاب ہو گیا اور دوبارہ اپنے سابقہ عہدے پر بحال ہو گیا۔ سلطان کا وزیر بحریہ ہونے کی وجہ سے سلطان کے مخصوص معتمدین میں شامل تھا، جس کی وجہ سے سلطنت کے تمام چھوٹے بڑے راز سے بھی واقف تھا۔ لیکن سلطان کی ان نوازشوں کے باوجود وہ اپنی معزولی اور نظر بندی کی توہین کو بھول نہیں سکا تھا، اس لیے ہمیشہ سلطان سے اس کا انتقام لینے کی طاق میں رہتا۔ اخیر تک شاہی محل کی خفیہ خبریں دشمنوں کو فراہم کرتا رہا۔ 1799 میں انگریزوں نے جب سقوط سرنگا پٹم کے بعد سلطان کے شہزادوں کو دوبارہ میسور کے تخت پر برائے نام ہی صحیح بحال کرنے پر غور کیا تو اسی نے ان سے کہا تھا کہ سانپ کو مار کر اس کے بچے کو پالنا عقل مندی نہیں ہے، یعنی سلطان کو تو ختم کر دیا، اب اس کے لڑکوں پر بھروسہ کر کے یہ کہنا کہ وہ باپ کی توہین کا انتقام نہیں لیں گے کہاں کی دانش مندی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ان شہزادوں سے انگریزوں سے زیادہ خود اس کو خطرہ تھا۔ لیکن ناظرین، ٹیپو کی شہادت کے بعد انگریزوں نے دارالسلطنت کی جب لوٹ مار کی تو اس کے گھر کو بھی لوٹا گیا، جس کے بعد وہ مالی اعتبار سے کنگال ہو گیا تھا۔ اس کی بے وفائی کا حصہ اس کو کمپنی کی طرف سے سالانہ صرف 3000 پگوڈا یعنی 7-8 ہزار روپے کی شکل میں ملا۔ نئی حکومت میں اس کو کوئی معمولی عہدہ تک نہیں دیا گیا اور سقوط سرنگا پٹم کے بعد یہ 10-12 سال تک زندہ رہا۔ لیکن عام لوگ اس طرح نفرت کرتے تھے کہ اگر کسی کو راستے میں گزرتے ہوئے یہ ملتا تھا تو لوگ اس پر تھوکتے تھے۔ جب یہ مرا تو انگریزوں کو خطرہ تھا کہ لوگ اس کی لاش کو قبر سے نکال کر اس کی بے حرمتی کر سکتے ہیں، اس لیے اس کی قبر زنانہ عورتوں والی طرز پر بنائی گئی تھی۔
ناظرین، یہ تھی آج کی تاریخی سٹوری۔ اس قسم کے تاریخی واقعات کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔